چلیے اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. مسئلہ نمبر 33، شرک کی کثرت. قیامت سے پہلے عربوں میں دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ کے بت خانہ میں چکر نہ لگائیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث میں ایک کریکشن ہے، مس پرنٹنگ ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ حدیث کا جو عربک ٹیکسٹ ہے اس میں کیا ہے، لا تقوم الساعۃ حتی تضطرب الیات نساء دوس. یہاں پر جو یہ الفاظ آئے ہیں حتی تضطرب الیات نساء، اس کا ٹرانسلیشن اس حدیث میں اردو ٹیکسٹ میں نہیں ہے. صحیح، ہمارے پاس کیا ٹیکسٹ ہے، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں، یعنی ڈائریکٹ یہ کہا گیا ہے حتی نساء دوس. تضطرب الیات کا جو ٹیکسٹ ہے وہ مسنگ ہے، حتیٰ کہ دوس قبیلے کی عورتوں کی پیٹھیں. صحیح، اس میں آپ کریکشن کر دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ دوس قبیلے کی عورتوں کی پیٹھیں ذوالخلصہ کے بت خانے میں چکر نہ لگا لیں. ٹھیک ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. وضاحت دیکھیے، یمن میں ذوالخلصہ مقام پر قبیلہ دوس کا بت تھا جس کا مشرک زمانہ جاہلیت میں طواف کرتے تھے. اب اس حدیث میں خاص طور پر قبیلہ دوس کے شرک کا ذکر کیا گیا ہے. کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی پشتیں یا ان کی پیٹھیں ذوالخلصہ کے بت کے گرد طواف کرتے ہوئے حرکت نہیں کریں گی. یعنی کچھ ایک انداز ان کا طواف کرنے کا یا چکر لگانے کا ایک انداز بتایا گیا ہے کہ ان کی پیٹھیں یا ان کا جو جس کو آپ کہہ لیں ہپ ایریا، اس طرح کا ان کا انداز ہوگا کہ وہ حرکت کرے گا، وہ اتنی تیزی سے چکر لگائیں گے، طواف کریں گے اس بت کے گرد. ٹھیک ہے، ذوالخلصہ قبیلہ دوس کا خاص بت تھا. دور جہالت میں یہ ان کا ایک خاص بت تھا جس کو وہ زمانہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے. تو یہ صورتحال قبیلہ دوس کی عورتوں کی ہوگی، یعنی ذوالخلصہ ان کا ایک بت تھا، اسے دوبارہ بنا لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس بت کو گرا دیا تھا، ختم کروا دیا تھا، لیکن یہ بت دوبارہ بنا لیا جائے گا اور اس کے گرد عورتیں طواف کریں گی اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گی. مراد یہ ہے کہ جاہلیت کی جو رسمیں تھیں، جو طور طریقے تھے، وہ دوبارہ نظر آئیں گے. اگر ہم دیکھیں تو آج اس کی قریبی صورتیں بھی ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں. کیا مرد اور کیا عورتیں، بہت سے مسلمان بزرگان دین کی قبروں اور مزاروں پر جا کر اسی طرح سے چکر لگا رہے ہیں، جس طرح سے طواف کیا جاتا ہے، جیسے خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا جاتا ہے. آج مسلمان بھی، یہاں پر تو اس قبیلہ دوس کے شرک کی بات کی گئی ہے، لیکن آج اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو بہت سے مسلمان بھی اس عمل کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی شرک اس حد تک عام ہے، نہ صرف ان قبائل میں یعنی عربز میں، بلکہ مسلمانوں میں، آج امت مسلمہ میں یہ چیز عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مشرکین بت بنا کر اس کے گرد طواف کرتے ہیں اور مسلمان اپنی مزاروں کے گرد، قبروں کے گرد طواف کرتے ہیں. اگلی حدیث دیکھتے ہیں، مسئلہ نمبر 34. بعض عرب قبائل بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. حضرت ثوبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حاکموں کا سب سے زیادہ خوف ہے کہ وہ دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ نااہل حکمران آ جائیں گے جو دین پر نہیں ہوں گے، ان کو قرآن اور سنت کا بالکل بھی کوئی علم ہی نہیں ہوگا، نہ وہ اسلامی قانون نافذ کریں گے، نہ وہ شریعت کے مطابق عمل کریں گے اور نہ ہی اس کا حکم دیں گے. تو ایسے لوگ دین کو نقصان پہنچائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا اور یہ آج چیز نظر آ رہی ہے، یعنی یہ بھی علامت ظاہر ہو چکی ہے. میری امت کے بعض قبائل عنقریب بتوں کی عبادت شروع کریں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. قیامت سے پہلے تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جن میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا
ان کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی اور کوئی مخالف قوت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتیٰ کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعض قبائل ان قریب بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. آج اگر ہم اس بات پر غور کریں تو بتوں کی عبادت قبر پرستی کی صورت میں عام ہے. لوگ مساجد میں کم اور مزاروں پر زیادہ سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مشرکین کے ساتھ مل جانے کی جو مثالیں ہیں وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ایک ریسرچ میں دیکھ رہی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ابو ظہبی، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا جو شہر ہے ایک ابو ظہبی، اس میں جن کی حکومت ہے، انہوں نے خود ایک مندر بنوانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کی اوپننگ بھی وہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی. باقاعدہ اس کی ویڈیو ہے کہ کراؤن پرنس وہاں کے جو ہیں UAE کے، انہوں نے اس مندر کی اجازت بھی دی بنانے کی اور اس کی افتتاح میں بھی خود شریک تھے. اجازت دینا تو چلیں ٹھیک ہے کہ ہمارے بھی ملک میں مندر بھی ہیں، چرچ بھی ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب تو نہیں کہ خود مسلمان حکمران جا کے اس کی افتتاح کریں، یعنی ان کو انکریج کریں. تو یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ یہ مشرکین کے ساتھ گھل مل جانے والی ہی مثال ہے کہ وہ ایک ہو گئے ہیں، کوئی فرق نہیں رہا کہ وہ مشرک ہیں یا مسلمان ہیں. اسی طرح سے ہیلوئین کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے. سعودی عرب میں یہ اب منایا جا رہا ہے. یورپ کنٹریز کا یہ ایک تہوار ہے. مختلف قسم کی شکلیں اختیار کر لی جاتی ہیں. ہارر یعنی جس میں بھوت، جنات اور اس قسم کی شکلیں، اس قسم کے لباس اور ماسک پہن کر ہارر بن کر سڑکوں پر لوگ نکل آتے ہیں. یہ نان مسلمز کا تہوار تھا، لیکن آج یہ مسلمانوں کے ملکوں میں بھی منایا جا رہا ہے اور بڑی خوشی سے منا رہے ہیں. تو ان مثالوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اور مشرک ایک ہو گئے ہیں. مسلمان اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی بالکل کھو چکے ہیں. اور پھر اس حدیث میں اگلی بات کیا بتائی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے تقریباً 30 دجال ظاہر ہوں گے جن میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ایسے لوگ ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو علماء نے باقاعدہ ان لوگوں کے نام، ان کی تاریخیں کتابوں میں درج کر رکھی ہیں کہ کس موقع پر کب کس نے یہ دعویٰ کیا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا. الحمدللہ امت کے اندر، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کے اندر ہمیشہ ایک ایسا گروہ موجود رہے گا جو اپنے ایمان کی فکر پر رہے گا، جس کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی. انہوں نے ایسے دجالوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی اور ان کا خاتمہ کیا، یعنی ان کو چھوڑا نہیں. اب یہاں پر جو لفظ دجالون آیا ہے اور کذابون جو یہاں آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں جو آپ ایک دجال کا معنی لیتے ہیں جو دجال آئے گا، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قرب قیامت کی ایک بڑی علامت ہے اور ایک بڑا فتنہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا. تو یہاں وہ دجال مراد نہیں ہے. اس دجال میں اور ان دجالوں میں کیا فرق ہے کہ وہ دجال خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں، میرے آگے سجدہ کرو. لیکن یہ دجال، یہ جو کذاب ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہماری پیروی کرو. دجل کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ڈھانپ لینا، ملمہ سازی کرنا، اس لیے یہ لفظ جھوٹ پر بھی بولا جاتا ہے. تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کذابون بطور تاکید آیا ہے، یعنی دجالون کذابون کا لفظ آیا ہے. تو یہ کذابون کا جو لفظ ہے یہ باقاعدہ تاکید کے طور پر آیا ہے. دجال کا مطلب بھی ہوتا ہے جھوٹا، اور پھر کذابون اس پر مزید تاکید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا بھی بالکل برحق ہوا کہ جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں ہی ایسے لوگ ظاہر ہو گئے، یعنی اس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں ہی ظاہر ہو گئی تھی. مسیلمہ کذاب نام سنا ہے اس کا آپ نے؟ مسیلمہ کذاب نے یمامہ میں اور اسود عنسی نے یمن میں خروج کیا، یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں نے نبی کہا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں طلیحہ بن خویلد انہوں نے خروج کیا. یہ لوگ حق اور باطل کو ملا کر پیش کرتے تھے.
اور جب جب یہ دجال اس طرح کے کذاب ظاہر ہوں گے، نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. ان میں ایک عورت نے بھی ایسا معاملہ کیا تھا. تو جب جب یہ لوگ ظاہر ہوں گے اور ایسا معاملہ کریں گے تو یہ حق کو اور باطل کو ملا کر پیش کریں گے. تو دجل کا ایک معنی خلط ملط کرنا بھی ہے کہ چیز حق کے مشابہ لگنے لگے، یعنی اندر سے کچھ اور ہو اور باہر سے کچھ اور. یہ جو جھوٹے دجال آئیں گے، یہ لوگ حق اور باطل کو ملا کر دھوکہ دینے والے ہوں گے. بظاہر دین کا لبادہ اوڑھنے والے، لیکن فاسد عقائد ایجاد کرنے والے ہوں گے. دیکھنے میں لگیں گے کہ بہت دیندار ہیں، لیکن دین میں نئی نئی باتیں نکال دیں گے. پھر اسی حدیث میں ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ جہاں نبوت کے دعوے کرنے والے آئیں گے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے بھی ہوں گے. ان کی بھی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور ہمیشہ ان کی مدد ہوتی رہے گی اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو جب جب بھی ایسے دجال آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مسلمانوں کے لیے ایسی ہی آتی رہے گی جو ان سے چھٹکارا حاصل کروائیں گے. لیکن وہی لوگ ان سے بچ سکیں گے جن کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ پر اور اللہ کے نبی پر. ہمارا سب کا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. صحیح ابن حبان میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کسی ایک پر ضرور ایسا دن آئے گا کہ وہ مجھے نہیں دیکھے گا، یعنی میں فوت ہو جاؤں گا اور پھر لوگ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے. پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا، ایسا وقت آئے گا میرا دیدار کرنا اس کو اپنے اہل و عیال اور اپنے مال سے زیادہ محبوب ہوگا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھیں گے کہ اپنا سارا مال دینے کو تیار ہو جائیں گے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دینے پر تیار ہو جائیں گے، صرف اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں. ایسے لوگ بھی آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے. اب آپ سوچئے کہ کیا ہم ہیں ان لوگوں میں سے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اپنا اہل و عیال، اپنا مال سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، ان سے ملاقات کرنے کا کتنا شوق ہے، اور پھر خاص طور پر قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینے کا کتنا شوق ہے. اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ ہم سب ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. تو اس کے لیے سنتوں کی پیروی بہت ضروری ہے، سنتوں کو اگنور نہیں کر سکتے. اور پھر صرف سنتوں کی پیروی نہیں بلکہ بدعت سے بچنا بھی ضروری ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ حوض کوثر کا پانی اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں نصیب کرے اللہ، تو اس کے لیے بدعت سے بچنا ضروری ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگلے ٹاپک میں ہم اس بات کو پڑھیں گے حدیث کے ساتھ کہ جو لوگ بدعت میں مبتلا ہوں گے یا جو لوگ بدعات کرتے ہوں گے یا کرواتے ہوں گے، وہ لوگ حوض کوثر کا پانی بھی نہیں پی سکیں گے. اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں. قیامت کے قریب لات اور عزا کی اسی طرح عبادت شروع ہو جائے گی جس طرح زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دن رات ختم نہیں ہوں گے جب تک لات اور عزا کی عبادت دوبارہ شروع نہ ہو جائے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سمجھتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی سارے ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. تو اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے. یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں میں تو یہ سمجھتی تھی کہ اب یہ دین دوسرے ادیان پر غالب آ گیا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ایسا ہوگا جب تک اللہ چاہے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی جب تک اللہ چاہے گا ایسا ہی ہوگا، لیکن جب علامات قیامت ظاہر ہوں گی تو پھر حالات کچھ اور ہو جائیں گے. یعنی دوبارہ سے لوگ جاہلیت کی طرف پلٹ آئیں گے. یہ حدیث مزید آگے بھی ہے جس کا کچھ حصہ یہاں پر دیا گیا ہے، اور اگلا حصہ جو ہے وہ میں نے چاہا کہ میں آپ کو اس کے مزید حصے سے بھی
مزید حصے کو بھی بتاؤں. اور اس میں آگے یہ لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہوگا جب تک اللہ چاہے گا، یعنی اللہ جو چاہے گا وہ عنقریب ہوگا. پھر اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا. یہ اس حدیث کا اگلا حصہ ہے، کنٹینیوشن میں ہے. پھر اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کو موت کے حوالے کر دے گی جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ قیامت سے پہلے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے. ہر اس شخص کو موت دے گا جن میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. یعنی برا وقت یا اتنا فتنوں کا دور کن لوگوں پر آئے گا جو برے ہوں گے. نیک لوگ قیامت سے پہلے ہی اٹھا لیے جائیں گے. باقی وہ لوگ ہی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر موجود نہ ہوگی اور وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس چلے جائیں گے. میں نے اس حدیث کو اگلا حصہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا حضرت عائشہ کے لیے. انہوں نے وضاحت کی کہ آگے پھر ایسا ہوگا جب دین باقی نہیں رہے گا، کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، تو صرف وہی لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جن کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، اور وہ لوگ پھر دوبارہ سے اپنے آباء و اجداد کے دین پر پلٹ جائیں گے، یعنی شرک میں دوبارہ سے مبتلا ہو جائیں گے. اب اس حدیث سے یہ بھی ہرگز مراد نہیں ہے کہ روئے زمین کے تمام کناروں سے دین ختم ہو جائے گا، یعنی مکمل طور پر دین ختم نہیں ہوگا. اس دین میں کچھ نہ کچھ باقی رہے گا، کیونکہ یہ دین تو قیامت تک باقی رہے گا. ہم نے پچھلی حدیث میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور اللہ ہمیشہ اس گروہ کی مدد کرتا رہے گا. تو جن کی وجہ سے یہ دین باقی رہے گا، ایسا نہیں کہ بالکل دین ختم ہو جائے گا یا بالکل لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. حق پر بھی لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو پچھلی حدیث میں جو ہم نے دیکھا کہ دو حدیثیں ہم نے جو پڑھی، اس میں ایک حدیث میں تو یہ تھا کہ نبوت کا دعویٰ کر کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کمی کریں گے، اور اس حدیث میں ہم نے شرک کی جو بات پڑھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بھی حق میں کمی کی جائے گی. شرک کیا ہے؟ اللہ کے حق میں کمی کرنے کو ہی شرک کہتے ہیں نا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق میں بھی کمی کی جائے گی. نہ صرف یہ کہ نبی کے حق میں کمی ہوگی بلکہ اللہ کے حق میں بھی کمی کی جائے گی. تو شرک کی جو کثرت کا ہم نے ٹاپک پڑھا، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے علامات قیامت کے طور پر یہ جانا کہ اربوں میں دوبارہ شرک عام ہو جائے گا، یا ہم یوں کہہ لیں کہ امت مسلمہ میں دوبارہ شرک عام ہو جائے گا. جس طرح سے یہ لوگ دور جہالت میں کیا کرتے تھے، اسی طرح سے دوبارہ سے اپنے آباء و اجداد کے دین پر پلٹ جائیں گے، اور کئی دجال یا کذاب نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن دین میں ایک گروہ حق پر بھی رہے گا، جس کی وجہ سے ہمارا دین اسلام قیامت تک باقی رہے گا.